اولاد کے لیے، بزنس کے لیے، رشتوں کے لیے، اور رکاوٹیں جو آپ کی لائف میں، بیماروں کی شفا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. عزیزان محترم، اہل بیت چینل لندن سے ولادت امام علی رضا غریب الغرباء اللہم صلی اللہ کی شب ولادت کی محفل ہے، اور آپ سب کو میری طرف سے اور اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کی طرف سے سب سے پہلے میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں ان کے جد کی ولادت بسعادت کی مبارکباد، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک. میں نے اپنی تقریر کا آغاز مشہور سورہ مبارک کوثر کی پہلی آیت سے کیا. کل شب کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آتا ہے، اور سب سے پہلے آنے والے سورہ کوثر کی تفسیر میرے مولا حسن علیہ السلام ہے. وہاں سے سورہ کوثر کی تفسیر شروع، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور کل جیسے میں نے کہا کہ یہ سورہ شہزادی کونین، میری مظلوم بی بی، مادر حسنین، مادر غریب امام کی ولادت بسعادت کے وقت مکے میں آیا تھا، جب ظالمین، کافرین اور مشرکین تانا دے رہے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے، اس لیے کہ آپ کو لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو، ہماری ماں کو ہرٹ ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی. اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو تکلیف ہو جائے، ہرٹ ہو. اس نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور آپ شکر ادا کریں اللہ کا، جانور کو نہر کریں. آپ ابتر نہیں ہوئے بلکہ یہ لوگ ابتر ہوئے. اور آج وہی ہوا کہ 1400 سال کے بعد بھی، 1400 ایئرس کے بعد بھی، اتنے ظلم کے بعد، اتنے سادات کی قتل ہونے کے بعد، اتنے سادات کو چن چن کے ظالمین نے، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت نے قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، آج پوری دنیا میں اولاد مظلوم بی بی زہرا موجود ہے. اور وہ لوگ ایسے ابتر ہوئے، ایسے اندھیروں میں چلے گئے کہ جنہوں نے رسول کو ابتر کہا تھا، کہ آج ان کی نسل کا اگر کوئی باقی بھی ہے، کوئی ابو جہل، ابو لہب کا بیٹا باقی بھی ہے، ابو سفیان کا بیٹا باقی بھی ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں یا ابو لہب کا بیٹا ہوں. لیکن آج اولاد فاطمہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور صبح شام ان کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طرح یہ امام کی ولادت بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے. میں جیسا کل میں نے کہا تھا، ایک ہلکی بائیوگرافی پیش کروں میں کہ امام رضا غریب یہ وہ غریب امام ہے. نام آپ کا علی رکھا گیا، یہ سلسلے امامت کے تیسرے علی تھے. جیسا 12 اماموں میں 4 اماموں کے نام علی ہیں، 3 اماموں کے نام محمد ہیں، اور 2 امام کے نام حسن ہیں. ہمارا پہلا امام، ہمارا چوتھا امام، ہمارا یہ 8واں امام اور ہمارا 10واں امام، 4 اماموں کے نام علی رکھا گیا. اور یہ آپ سب جانتے کہ نام دنیا میں نہیں رکھا جاتا، معصومین کے نام لوح محفوظ پہ ان کے نام محفوظ ہیں، اور یہ نام سارے اللہ کی طرف سے رکھے گئے. تو یہ غریب امام ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. میں آپ کا لائف کا ایک سکیچ کھینچ رہا کہ جب مولا کی زندگی کا، مولا کی ولادت کی میں محفل پڑھ رہا، تو میں
ہمارے یوتھ کو پتہ چلنا چاہیے کہ امام کی زندگی کیسے گزری، امام کی برتھ کہاں ہوئی، امام کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی نجمہ خاتون ہے، یہ بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی نجمہ خاتون، یہ وہ خاتون ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو وائف تھی، بیوی تھی، بی بی حمیدہ خاتون، ان کے خواب میں اللہ کے رسول آئے تھے اور سرکار آئے تھے، آ کے یہ کہا تھا کہ حمیدہ تم نجمہ سے موسی کاظم کی شادی کرو، نجمہ سے۔ تو آپ سوچو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی طرف اللہ کا رسول اشارہ کرے، بشارت دے کہ تم نجمہ سے موسی کاظم کی شادی کرو، ان کے وطن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو میرا وارث ہوگا، جو میرا جانشین ہوگا۔ تو آپ کی والدہ بڑی پاک، ہر امام کی والدہ پاک اور پاکیزہ بی بی ہے، اور یہ بی بی تو بہت ہی پاک اور پاکیزہ کہ جن کا اشارہ اللہ کا رسول بشارت دے۔ انہیں امام رضا غریب کی ولادت سے پہلے آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، اور جب آپ 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں، اس وقت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد موجود تھے، اور انہوں نے بھی ایک بشارت دی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عالم آل محمد آیا ہے۔ آپ سوچو، ایک امام دوسرے امام کو ریگارڈ کر رہا، کتنی بڑی بات ہے۔ ہر امام ہمارا عالم آل محمد ہے، لیکن اس امام کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ عالم آل محمد، یہ وہ امام کہہ رہا کہ جس کو صادق، سارے امام ہمارے صادق ہے، لیکن ہمارے چھٹے امام کی طرف سے یہ نام ہے۔ آپ کو ساری کتابوں میں ملے گا کہ امام کو عالم آل محمد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ بی بی نجمہ خاتون آپ کی مادر گرامی اور 7ویں امام ہمارے امام ہیں۔ آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ کو ہوئی، 11th month، اس کی 11 تاریخ، یہ مہینے کی یعنی آج شب ولادت ہے۔ 11 ذی القعدہ کو 8ویں امام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ڈفرنسز ہے۔ اس میں آپ الجھے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، لیکن میں ہسٹری جب بیان کر رہا تو میں چاہتا کہ پوری ہر چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ امام کی ولادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 11 ذی القعدہ آپ کی ولادت ہے، لیکن شہادت کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیسے اختلاف ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ میں 17 صفر آپ کی شہادت مانتے ہیں، 40 سے 3 دن پہلے پورے سب کانٹیننٹ میں جو مجلسیں ہوتی ہیں مولا کی شہادت کی زیادہ، وہ 17 صفر کو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عرب میں، سارے عرب میں 23 ذی القعدہ ہے، اسی مہینے کی 23 تاریخ جو آئے گی، آج 11 تاریخ شب 11 ہے، اور کل جو ہے امام کی ولادت 23 ذی القعدہ، اسی مہینے کی 23 تاریخ شہادت امام رضا غریب ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، 17 صفر سب کانٹیننٹ، عرب میں 23 ذی القعدہ، اور عجم میں، ایران میں، جہاں میرے مولا کی روضہ مبارک ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مشہد مقدس کی۔ مشہد مقدس میں سفر کی آخری تاریخ مانی جاتی، 29 صفر یا 30 صفر، یہ ڈیٹ جو ہے وہ شہادت امام رضا غریب کی مشہد مقدس میں۔ جب اگر آپ سفر میں امام کی زیارت پہ جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ امام کی شہادت وہ لوگ مان رہے 30 صفر کو یا 29 صفر کو، سفر کی آخری تاریخ، تو آپ کنفیوز مت ہو۔ 3 ڈیٹس امام رضا غریب کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ دن بھی شہادت، یہ دن بھی، دیکھیں 40 میں 17 صفر کو ہو رہی، وہ تو دور ازا رہتی ہے، ہم سب دور ازا میں رہتے ہیں، مجلس ماتم کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ ڈیٹ آ جاتی۔ اور سفر کے مہینے میں بھی سب دور ازا ہے، گریا ماتم ہے، تو اس میں بھی ڈیٹ آتی۔ لیکن اب یہ جو تاریخ آنے والی ہے ولادت کے بعد، اب 23 ذی القعدہ، یہ شہادت کی تاریخ سارے عرب میں کتابوں میں آپ کو 23 ذی القعدہ بھی ملے گا۔ تو آپ 23 ذی القعدہ کو ضرور غریب امام کا غم کرنا، اور اس لیے کہ ہم شکر ادا کریں کہ ہم کو 3 ڈیٹس مل رہے مولا کا ماتم کرنے۔ مولا کا حق اتنا ہے کہ ہم کو تینوں ڈیٹس میں ہم کو ماتم کرنا ہے۔ میں نے ایک سکیچ کھینچا آپ کو کہ شہادت کے 3 ڈیٹس ہیں، ولادت کی ڈیٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے شہزادی کونین میری مظلوم بی بی کی تاریخیں بھی 2 ہے، ایک پہلی شہادت جو 75 ڈیز کی روایت ہے وہ 13 جمادی الاول ہے، اور جو 90 ڈیز والی روایت ہے وہ 3 جمادی الثانی ہے۔
بی بی کی شہادت کی ڈیٹس میں بھی اختلاف ہے، مولا حسن کی شہادت کی ڈیٹس میں بھی اختلاف ہے، اس میں کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چھٹے امام کی شوال کے مہینے میں 2 ڈیٹس تھیں، ایک 15 شوال بھی تھی، ایک 25 شوال بھی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کو شکر ادا کریں، آپ کنفیوز نہ ہو، اور آپ دعا یہ کریں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا، غریب امام کا وہ بیٹا جو پردہ غیبت میں ہے، انشاءاللہ جب میرا مولا ظہور کرے گا، ظہور کرنے کے بعد آپ کو ساری ڈیٹس معلوم ہو جائیں گی، کریکٹ تاریخیں معلوم ہوں گی۔ ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ ہماری ساری کتابیں، ہماری ساری لائبریریز جلائی گئی، پانی میں ڈالا گیا۔ بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، ہلاکو خان کے زمانے میں، ہمارے بغداد میں ساری ہمارے جو علماء نے ریسرچ کیا تھا وہ ساری کتابوں کو جلایا گیا۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اتنے ظلم کے بعد بھی آج بھی شیعت کے پاس، آج بھی امام کے چاہنے والوں کے پاس جتنا لٹریچر ہے، جتنی ہسٹری ہے، جتنی حدیثیں ہیں، وہ کسی مسلمانوں کے فرقے میں نہیں ہے۔ تو بس میں یہ ایک ہلکا اسکیچ کھینچ رہا ہوں۔ اب امام کی زندگی یہ اپنے بابا امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ گزری، اور یہ اتنا خطرناک زمانہ تھا۔ امام نے منصور دعانقی جیسے ظالم کا زمانہ بھی دیکھا جو چھٹے امام کا قاتل ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید، وہ ظالم حکمران کہ جس نے بغداد کی تعمیر کی اور سادات کو چن چن کے مارا۔ یہی وہ ظالم حکمران ہے کہ جس نے امام رضا غریب کے پدر بزرگوار میں ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کو 14 سال 14 ایئرز قید میں رکھ کر، پریزن میں رکھ کر، جیل میں رکھ کر شہید کر دیا۔ تو یہ سارا پیریڈ 8ویں امام نے دیکھا، یہ سارا پیریڈ ہمارے 8ویں امام کا گزرا۔ اور اب 8ویں امام کی زندگی، آپ کا نام علی اور آپ کا مشہور لقب جو ہے رضا ہے، مشہور ترین لقب آپ کا رضا ہے، رضا یعنی راضی ہونے والا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا زمین اور آسمان کی ساری مخلوق جس سے راضی ہو اس کو رضا کہتے ہیں۔ ہر امام ہمارا رضا ہے، لیکن اس امام کا مشہور لقب رضا ہے۔ غریب امام کی زندگی یہ سارے ظالمین کے دور میں شروع ہوئی، ظالمین کے یہ سارے حکمران، یہ سارے جو ظالمین تھے کہ جو چن چن کے سادات کو شہید کر رہے تھے، اس زمانے میں غریب امام نے اپنی زندگی کو مدینے میں گزارا۔ اور دوستو ایسے گزارا، امام کی لائف میں کو ڈیوائیڈ کریں تو کئی چیزیں آتی ہیں کہ امام کا علم ہے، امام کا حلم ہے، امام کی سخاوت ہے، امام کی عبادتیں ہیں۔ یہ امام کی زندگی کے بڑے امپورٹنٹ وہ ہے کہ، لیکن میں 40-45 منٹ کی تقریر میں امام کی زندگی کا ہر حصہ تو پیش نہیں کر سکتا۔ میں بس آپ کو یہ بتاتا کہ غریب امام نے اتنا پروپوگیٹ کیا ہے ٹیچنگز کے لیے۔ ہر امام کا طریقہ تھا، اس امام کا بھی طریقہ۔ آپ کے ساتھ کئی دعائیں ہیں، صحیفہ رضویہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، امام کی دعاؤں کا مجموعہ، ایک کمپلیٹ جو دعاؤں کو کمپائل کیا گیا، وہ آج بھی غریب امام کی دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے۔ میں ایک بات بولتا آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے۔ کل شب کی مجلس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ زیارت کے بارے میں کہا کہ کتنا ثواب ہے، کوشش کرو کہ زیارت امام رضا غریب کرو۔ اور اب اس امام کو ضامن امام بھی کہتے ہیں۔ ضامن یہ اب جب آپ امام ضامن مانتے ہیں، وہ اسی امام کی کس سے منسوب ہے۔ غریب امام ضامن امام بھی کہا جاتا کہ یہ ایسا ضامن ہے، جب بھی آپ سفر پہ جانا، جب بھی آپ ٹریول کرنا، جب بھی سفر پہ جانا اور ٹریول کرنا، تو اس وقت غریب امام کی زیارت پڑھ کے نکلنا۔ گھر سے اگر آپ روز صبح میں مولا حسین کے وہ 4 سلام علی الحسین والا علی عبد الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، اس کے بعد آپ 2 جملے بولو، السلام علیکہ یا امام علی رضا غریب الغربا۔ یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، سرکار کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب بھی تم سفر پہ جاؤ، ایون آپ گھر سے آفس کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس امام کو سلام کر کے جاؤ۔ جس مقصد کے لیے جا رہے تم کو اس میں کامیابی ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ کہ کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی اگر روز تم امام رضا غریب کو سلام کر کے، اور پھر آخر میں ایک ہاتھ کو سر پہ رکھ کے السلام علیکم اے فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف زمانے کے امام کو سلام کر کے 1 منٹ کا یہ عمل ہے، لیکن سفر پہ جب بھی ٹریول کرو غریب امام کو یہ سلام کر کے جاؤ۔
اور اس امام کی نظر، میں نے کہا تھا کچھ اعمال اس امام کے جو ہے وہ دوں گا. 11 ذیقعد سے 18 ذیلحجہ تک روز امام کی زیارت پڑھو، اور اس کے ساتھ زیارت عاشورہ. آپ زیارت عاشورہ روز پڑھتے ہیں، لیکن اس امام کو نظر دینا، غریب الغرباء کو نظر دینا. 11 ذیقعد سے 18 ذیلحجہ تک. اور سورہ مبارک یاسین، کم از کم ایک رکوع آف سورہ مبارک یاسین. سورہ یاسین پورا پڑھو، بہت اچھی بات ہے. نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکوع سورہ یاسین پڑھ کے غریب امام کو ہدیہ کرنا. 3 چیزیں. یہ عجیب عمل ہے دوستو، آپ کر کے دیکھو. دنیا میں نے جہاں یہ عمل بتایا غریب امام کو. اور مولا کی بارگاہ میں صلوات کی تسبیح، یہ ایک عجیب برکت ہے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں ایک صلوات کی تسبیح پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج، پڑھ کے آپ ہدیہ. 11 ذیقعد سے، یعنی کل سے 18 ذیلحجہ. جتنی لائف، اگر رشتوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے، لڑکی کے رشتے کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت رہنے کے لیے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے. یہ اتنا مجرب عمل ہے، اولاد کے لیے، بزنس کے لیے، رشتوں کے لیے، اور رکاوٹیں جو آپ کی لائف میں، بیماروں کی شفا کے لیے. عجیب عمل ہے دوستو. یہ کر کے دیکھو کہ غریب امام کی بارگاہ میں اگر کوئی اس طرح کرے. اگر آپ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھو. صلوات پڑھ کے امام رضا غریب کو اور 14 معصومین کو ہدیہ کر دو. اتنا ثواب، روز آپ صلوات کا ثواب مل رہا. روز آپ کو سورہ یاسین کا، آپ جانتے کہ سورہ یاسین یہ وہ سورہ ہے کہ جو فشار خبر سے بچا لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اور ایک سورہ آپ روز پڑھتے، سورہ یاسین ماشاءاللہ میکسیمم لوگ پڑھتے. تو اس کیا کرو کہ یاسین پڑھ کے غریب امام کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کرنا، گفٹ کرنا کہ مولا میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں اس سورے کی برکت سے. مولا اس سورے کی برکت سے ساری، اب یہ بولنا ضرور، اس سورے کی برکت سے مولا اگر پوری دنیا میں کسی کی پہلی رات ہے اور اگر کسی پہ فشار ہو رہا، مولا اس سورہ یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر. غریب امام کا یہ عجیب واسطہ، اور ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ عمل میں بہت چھوٹا، آپ کے 15 یا 20 منٹ کا میں یہ عمل دے رہا ہوں. آپ یہ کو کریں. اس کے بعد دیکھیں 11 ذیقعدہ سے شروع کریں اور 18 ذیلحجہ تک جائیں. آج کی رات اتنی مجرب، اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی. دیکھو دوستو، جب امام دنیا میں آتا ہے نا، تو جب بچہ ہی دنیا میں نارمل، اگر کسی کا بچہ آئے دنیا میں تو وہ رحمت لے کر آتا، نعمت لے کر آتا. اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی جب اولاد ہوتی ہے کسی کے گھر میں، تو وہ بچہ رحمتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ آتا. جب نارمل چاہے نعمتیں اور رحمتوں کو لے کر آئے گا، یہ تو وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی حجت، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ عالمین کو خلق کیا. آپ کے سامنے پوری حدیث قصہ ہے. صلی پڑھے محمد و آل محمد. آپ کے سامنے پوری حدیث قصہ ہے کہ ان کی محبت میں ہم نے عالمین کو خلق کیا. زمین اور آسمان کو خلق کیا، چاند سورج کو خلق کیا، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا. سارے ان کی محبت. تو اب سوچو اگر غریب امام کی ولادت کی رات ہے، آج کی رات بہت بڑی رات ہے، اور ویکنڈ بھی آپ کے لیے کل کا دن بہت بڑا دن. اتنا بڑا بگ سیلیبریشن کرنا ہر گھر میں. جو بھی مجھے اس وقت اہل بیت چینل پہ سن رہا ہے، غریب امام کی ولادت ہر گھر میں آپ کو کرنا کیا ہے. لیکن نارمل سیٹرڈے مت کرو، یا نارمل سنڈے مت کرو، نارمل ہالیڈے مت کرو. کم از کم آپ کے گھر میں ایک ماحول بننا. بچوں کو، جن کے بچے، میں اس پہ بڑا انسسٹ کرتا ہے، اس لیے کہ غریب امام کی یہ سینگ ہے کہ بچوں کو دین بتاؤ. تمہارا دین چلے گا بچوں سے ٹاک ٹو یور چلڈرن. بچوں کو بتاؤ. اگر تم نے بچوں کو بتایا، آپ خود بولو کہ آج ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ امام کی ولادت 11 ذیقعدہ کو ان کی ماں کا نام معلوم ہے. اپنی اولاد کا نام، بیٹیوں کا نام نجمہ رکھو. ہم ماڈرن نیمز کے چکر میں کہ ہم کو ماڈرن نیمز چاہیے، ہم کو ڈراماز کے نیم چاہیے. مت کرو. اگر تم گھر میں برکت چاہتے ہو، اگر کسی کی بیٹی ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اگر تم یہ دعا کرو، آپ یہ دعا کرو. میں ساری ان لڑکیوں کو بول رہا ہوں اور ان کو بول رہا ہوں کہ جن کی اولاد نہیں ہے، تم یہ نظر کرو غریب امام کو آج کی رات اور کل کا دن کہ مولا اگر آپ مجھے صاحب اولاد کریں گے اور مجھے بیٹی دیں گے تو زہرا نجمہ نام رکھوں گی، یا نجمہ زہرا نام رکھوں گی.
یہ ان بیوی کے ساتھ میری مظلوم شہزادی کا نام زہرا، نجمہ یہ بیوی کا نام ہے، نجمہ خاتون آپ کو کہا تھا، تو آپ یہ نام کی نظر کرو، اس کے بعد دیکھو کہ اولاد ہوتی ہے 1 سال کے اندر، 1 سال کے اندر بیوی تم کو وہ بیٹی عطا کرے گی۔ اس کے بعد اگر تم نے اپنی بیوی کے مولا کے نام ماں کے نام میں رکھا تو کتنی بڑی برکت ہے کہ تم مسلسل اپنے گھر میں غریب امام کی والدہ کا نام لے رہے، پکار رہے، مظلوم شہزادی کا نام پکار رہے۔ گھر میں تمہاری برکتیں کتنی ہیں، گھر میں تمہاری رحمتیں کتنی ہیں۔ اس نام کچھ نہیں، آپ کے بعد واجبات کے بعد اس نام کی برکت جو مسلسل تم پکار رہے، اس نام کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں بلاؤں مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسلسل اپنے بیٹے کا نام علی رکھے یا حسین رکھے یا عباس رکھے یا محمد رکھے یا حسن رکھے اور مسلسل وہ پکارے گھر میں، آف کورس کنڈیشنز اپلائی، اس کے بعد دیکھو کہ گھر میں برکت، مسلسل آپ کے گھر میں علی 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 ہوتا رہا، برکت نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے، ہم کو ماڈرن نیمز چاہیے، اتنے ماڈرن نیمز چاہیے، ڈراماز کے، ناولز کے، ٹھیک ہے رکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن پھر برکتوں کے لیے دعا کرتے رہو، پھر آپ دعائیں کرتے رہو، پھر آپ پریشانیوں میں گھرے رہو۔ اس سے بہتر یہ ہے، میں بار بار ایک جملہ بول رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا، کہ کنڈیشن سے اپلائی۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیوی کا نام رکھو اور گھر میں جو ہے گناہ کرتے رہو، یہ نہیں کر سکتے، غیبتیں کرتے رہو، میوزک سنتے رہو، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اگر یہ نہیں کر کے آپ رکھ کے آپ اسلام کے فریم میں رہ کر زندگی گزار رہے تو 100% آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت تیزی سے نکل رہا، تو کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر بیوی کا نام رکھو۔ بیوی نجمہ کا نام ایک عجیب برکت والا نام ہے، اور آپ کا یہ جو عمل میں نے بتایا سورہ یاسین والا، سورہ یاسین، صلوات، یہ وہ، اور زیارت امام رضا غریب، وہ زیارت امام رضا غریب کوئی بڑی زیارت نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے زیارت، روز آپ یہ تو السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الظفار والفقراء، سلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا۔ اس کے بعد جب بھی، اور ایک چیز یاد رکھو، جب بھی غریب امام کی زیارت پڑھنا، جب بھی زیارت پڑھنا غریب امام، اس کے ساتھ شہزادی معصومہ کا نام ضرور لینا، ان کو سلام ضرور کرنا۔ ایک جملے کا سلام ہے یار، ایک جملے کا السلام علیکم یا فاطمہ بنت موسی بن جعفر شہزادی معصومہ خم ورحمۃ اللہ، ایک 4-5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب بھی whenever you say سلام to your امام، اس سلام کے ساتھ ان کی اس مظلوم بہن کا سلام کرو، مظلوم بہن کو سلام۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھائی اور بہن، اور جب بھی کوئی کام رک رہا، میں آج اہل بیت چینل سے بول رہا ہوں، لائیو بول رہا ہوں، جب بھی کوئی کام رکے، whenever you have hurdles، اور آپ بول رہے کہ غریب امام سے توسل کر رہے کہ مولا میرا یہ کام کر دو، مولا میرا ایک، اس کے ساتھ واسطہ بی بی معصومہ خم کا تھا، مظلوم بی بی زہرا کا ضرور دینا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا ضرور دینا، اور ان کی اس مظلوم بہن کا بھی دینا اور ان کی ماں کا بھی دینا، بی بی نجمہ کا 4 نام دینا، 5 نام۔ سب سے پہلے مظلوم شہزادی کونین کا، مظلوم بی بی زہرا کا، ان کی دادی کا نام۔ ابھی ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں مظلوم بی بی زہرا کا، کہ امام کیسے تڑپ جاتا اس نام سے۔ مظلوم بی بی زہرا کا نام لو کہ آپ کو اپنی مظلوم دادی کا واسطہ، اس کے بعد بولو آپ کو اپنی ماں بی بی نجمہ خاتون کا واسطہ، آپ کو آپ کی مظلوم دادی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، آخر میں بولو آپ کو اپنی مظلوم بہن بی بی معصومہ کا واسطہ۔ یہ اتنا بڑا نام دوستو، بی بی کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے، اتنی بڑی، 1-2 منٹ سن لو بی بی کی زیارت کے بارے میں، یہ اتنی بڑی۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے میرے مولا کو، امام علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اللہ مولا کی روزے کی زیارت نصیب ہو، نجف اشرف کی زیارت کے لیے، معصومین کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خواب میں دیکھا مولا کو، ہمارے سارے علماء یہ بات کہتے ہیں، خواب میں دیکھا۔ ملا خمی کا شاید یہ واقعہ ہے، عبداللہ خمی کا یہ واقعہ ہے۔ تو خواب میں دیکھا
جب خواب میں دیکھا کہ میرا مولا ہے تو کہا، اب اس کے جملے میں اپنے الفاظ میں بولوں، کہا مولا ہم اتنے دن سے ہم اتنا تڑپ رہے، اب تو 1400 سال ہو گئے، مولا آپ بتا سکتے کہ مظلوم بی بی زہرا کی لحد مبارک کہاں ہے؟ مولا اب تو وہ دشمنوں کا زمانہ نہیں ہے، اب تو کم از کم آپ اپنے چاہنے والوں کو بتا دو، آپ نے 40 قبریں بنائی تھی، 40 گریوز، اور کیا ظلم تھا، اللہ میری بیوی کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ عذاب عظیم نازل کرے، کیا ظلم کا زمانہ تھا کہ میرے مولا نے 40 گریوز بنائی تھی مدینہ منورہ میں، کہا مولا اب تو بتا دو، تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ مشیت الہی نہیں ہے کہ میں بتاؤں، مجھے اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم میری مظلوم بی بی زہرا کی زیارت کرنا چاہتے، مظلوم بی بی زہرا کی زیارت کا ثواب لینا چاہتے، تو میری بیٹی فاطمہ جو معصومہ خم ہے ان کی زیارت کرو، اللہ تم کو وہ اجر دے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ بی بی معصومہ کا مقام کیا، بی بی معصومہ کا مقام اتنا بڑا واسطہ توسل کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ غریب امام کو آپ کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، آج ولادت کی محفل میں صرف میں نے کل کہا تھا کہ میں دعائیں بتاؤں گا، اتنا بڑا واسطہ ہے بی بی معصومہ کا، ٹرائی کر کے۔ اب یہ 11 ذیقعدہ مولا کی ولادت کی ہے، برتھ ڈے ہے، اب بی بی معصومہ کو مبارکباد دے کے، مظلوم بی بی زہرا کو، شہزادیوں کو، ماں کو، سب کو مبارکباد دے کر آپ بی بی معصومہ خم کی بارگاہ میں بھی صلوات کی تنظیم پڑھ کے غریب امام کی ولادت کی مبارکباد دو، اور آپ بولو کہ آپ کیا یہ غریب بھائی ہے جس کو آپ بہت چاہتی تھی، اور آپ کا نام فاطمہ ہے۔ بی بی آپ ہم کو بچا لیں، آپ، اور آخرت کے لیے پلیز غور سے سنو، آخرت کے لیے، ڈے آف ججمنٹ کے لیے، روز محشر کے لیے آپ بی بی معصومہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا کرے کہ پروردگار تجھے بی بی معصومہ خم کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا بنت موسی بن جعفر کا واسطہ، اب ساری شہزادیوں کا واسطہ، مظلوم بی بی زہرا، تو مجھے آخرت سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے بچا لے، وحشت سے بچا لے، روز محشر بچا لے۔ دوستو یہ چھوٹی دعا نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ دعا رائج نہیں ہے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ قیامت آئے گی، ہم کو وہاں پہ جانا ہے، حساب دینا ہے، we never thought of that۔ لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کتنی جگہ قیامت کے بارے میں کہا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو اللہ روز ہر مسلمان کو 10 دفعہ ہم کو ریمائنڈ کرا رہا نماز میں، جب آپ سورہ الحم پڑھتے اور آپ یہ کہتے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس دن کی طرف اشارہ کر رہا کہ جو ایک عظیم قیامت کا دن آنے والا ہے، کہ اس دن کی تیاری کے لیے کہ وہ دن کا مالک کون ہے، اللہ۔ تو وہ اس دن پہ اللہ کی رحمت کے لیے معصومہ خم کا واسطہ دے کے دعا کرو، بی بی سے دعا کرو کہ بی بی اس دن آپ مجھے بچا لینا۔ غریب امام کی آج کی رات کی ولادتوں میں، آج کی رات کے اعمال میں یہ بھی ایک عمل ہے، اور بی بی معصومہ کی زیارت کو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کل پھل پہ، فروٹس پہ، یار فروٹس تو کوئی بھی لا سکتا، فروٹس گھر میں ہے تو فروٹس پہ آپ مولا کی نظر دینا، اور جب نظر دینا تو آپ پاک کی پلیٹ میں پاک کر کے فروٹس رکھو، ایک چھوٹا سا سفرہ بچھا کے اس پہ بیٹھ کے کھڑے رہ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھو، یا 8 مرتبہ یا 7 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں، یا 12 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل ھو اللہ احد پڑھو، 3 مرتبہ سورہ کوثر ضرور پڑھنا، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا، میں نے ابھی کہا سورہ کوثر پڑھو، پھر 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے غریب امام کی بارگاہ میں کتنی دیر ہو رہی، 3-4 منٹ، فروٹس کا جو یہ ہدیہ کہ مولا آج آپ کی سالگرہ ہے، آج آپ کی برتھ ڈے ہے، مولا آج آپ کی ولادت ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ مولا ٹو گیو یو، مولا یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ برتھ ڈے گفٹ ہے، مولا آپ اس کو قبول کرو، اور بچوں کو لے کے کھڑے رہنا، اپنی اولاد کو لے کے کھڑے رہنا، خالی ہسبینڈ اینڈ وائف اکیلے کھڑے نہیں رہنا، تم کو اندازہ نہیں ہے، تمہاری یہ ایک نظر کل کی صبح کی غریب امام کی ولادت کی صبح کی یہ ایک نظر تم کو سال بھر تمہارے رزق کو، تمہارے دسترخوان کو کھولے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا کا کتنا بڑا دسترخوان ہے، مولا کا کتنا دسترخوان ہے، جہاں 20-20 25-25 ہزار آدمی ایک وقت میں کھاتا ہے۔ تم یہ کل غور، یہ کرنے کے بعد اگر تم یہ چاہتے کہ غریب امام تم سے ولادت کا تحفہ تمہارا قبول کر کے تم کو دے، تو بیک ہوم انڈیا پاکستان میں اگر کوئی سید زادہ ہے، کوئی اولاد بھی مظلوم بی بی زہرا ہے، اس کے گھر میں کچھ بھیج دو، کل 1000 روپے بھیج دو، 500 روپے بھیجو، سید
زادہ کو، بیوی کے چاہنے والے کو، اولاد فاطمہ کو بھیجو، آپ شیعہ کو بھیجو، آپ غیر سید کو بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ ضرور بھیجو. کل ایک غریب کے گھر میں بھی عید کر دو. آج لندن میں تمہارے رزق میں اتنی برکت ہے، تمہارا بینک بیلنس ہے، لیکن کتنے ایسے غریب ہوں گے وہاں پہ انڈیا پاکستان میں کہ افریقہ میں کہ جن کے پاس کل بہت ایک روٹی نہیں ہے. تو آپ سے میری خواہش ہے کہ کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو کل ایک رزق کے لیے 500 روپے بھیج دو. اس کے بعد غریب امام کے نام پہ پھر دیکھو سال بھر کھاؤ اس پہ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، بہت تیزی سے وقت گزر گیا، اور بھی چاہتا تھا پڑھوں لیکن آلموسٹ 50 منٹ کی تقریر ہو گئی. بس میں دعا کر رہا، بس ہماری جشن کی قبولیت، پلیز غور سے سنو، یہ جشن کی قبولیت کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کا پورا ہونے کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، امام رضا غریب فرزند مظلوم بی بی زہرا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہم کو زیارت پہ جانے کے لیے، 14 معصومین کی زیارت نصیب ہونے کے لیے، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ساری حاجات کو عزاداری کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ با آواز بلند، جہاں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھ کے میری تقریر سن رہے، 3 مرتبہ 3 ٹائمز با آواز بلند صلوات پڑھو یہ قبولیت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کہ پروردگار، میرے کریم پروردگار، عالم آل محمد فرزند مظلوم بی بی زہرا، میرا امام علی رضا غریب الغربا کی ولادت و سعادت کی شب ہے. اللہ اس شب میں جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں تو نازل کر رہا، اللہ جن جن کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے غریب امام کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے، پوری دنیا میں 14 معصومین کے چاہنے والے جو ہے، اللہ ان کی گھروں میں اپنی برکتوں کو نازل فرما. اللہ ہمارے اس جشن کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں یہ جشن قبول ہو جائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. میرے کریم پروردگار غریب امام کے نام پہ، فرزند مظلوم بی بی زہرا کے نام پہ، اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ اور مظلوم بی بی زہرا کو فرزند غریب امام کے نام پہ، اللہ سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو. اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو زیارات نصیب ہو. اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند مظلوم غریب امام، اللہ میرے امام زمانہ کو، 13 معصومین کے وارث کو سلامت رکھنا. اللہ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، مجلسوں کی اور بانیان مجلس کی حفاظت فرما، صحت اور عزت کے ساتھ. اللہ کائنات کے گوشے گوشے میں جا کے تیرے دین کا، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اس دعاؤں کی قبولیت، ہماری زیارت کی قبولیت اور جشن کی قبولیت کے لیے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. چاہے دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ایک سورہ فاتحہ آج کے اس جشن کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے سارے مرحومین کے لیے، جناب باخر زیدی صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کے لیے، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم اور شیخ مرتضیٰ جن کا ابھی میں نے واقعہ پڑھا، اور اس مرحوم کے لیے اور میرے والدین کے لیے پڑھ دیں، میری اہلیہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن